ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دور دراز سلطنت میں ایک بادشاہ رہتا تھا جس کے 3 بیٹے تھے، خرم، ہمایوں اور سب سے چھوٹا آزاد۔ خرم اور ہمایوں اپنے چھوٹے بھائی سے سخت حسد کرتے تھے کیونکہ وہ نہ صرف بے حد خوبصورت تھا بلکہ رعایا میں بھی بے حد مقبول تھا۔ بادشاہ بھی اکثر مشکل فیصلوں میں اس سے مشورہ لیتا تھا جس سے دونوں بڑے بھائیوں کے دل میں حسد کی آگ اور بھڑک اٹھتی۔ بادشاہ کی طبیعت بگڑنے لگی اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا تخت بیٹوں میں سے کسی ایک کو سونپ دے گا، لیکن اس سے پہلے اس کی خواہش تھی کہ ان کی شادی ہو جائے۔ شادی کے لیے ایک پرانا طریقہ رائج تھا، ہر شہزادہ تیر چلائے گا اور جس خاتون کے سامنے تیر گرے گا وہ اس کی دلہن بنے گی۔ خرم اور ہمایوں نے موقع غنیمت جانا اور ایک جادوگرنی کی مدد سے آزاد کے خلاف سازش تیار کی۔ جادوگرنی نے وعدہ کیا کہ وہ آزاد کو سب کے سامنے ذلیل کر دے گی۔ شادی کے دن کا اعلان ہوا۔ پورے ملک میں جشن کا سماں تھا۔ شہزادوں نے باری باری تیر چلائے۔ خرم اور ہمایوں کے تیر ان کی پسندیدہ دلہنوں کے سامنے جا گرے، لیکن جیسے ہی آزاد نے تیر چلایا، جادوگرنی کے جادو کے سبب تیر ہوا میں گھومتا ہوا دور جنگل میں جا گرا۔ لوگ ہنسنے لگے اور اس کی بے عزتی کی گئی۔ آزاد کا دل ٹوٹ گیا اور اس نے تنہائی اختیار کر لی۔ دن رات گزرتے گئے اور آزاد لوگوں کے تانوں اور طنز کا نشانہ بنتا رہا۔ ایک دن اداسی کے عالم میں جنگل میں گھومتے ہوئے اس نے ایک خوبصورت تتلی دیکھی جو اس کے آس پاس منڈرا رہی تھی۔ آزاد نے اسے پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ اس کے کندھے پر آ کر بیٹھ گئی۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ دن گزرتے گئے اور تتلی اس کی تنہائی کی ساتھی بن گئی۔ ایک رات محل میں ایک بڑی محفل کا اہتمام کیا گیا۔ آزاد نے فیصلہ کیا کہ وہ بنا تتلی کے جائے گا۔ محفل میں اس کی نظر ایک بے حد حسین عورت پر پڑی جس کے ہاتھ انتہائی خوبصورت تھے۔ اس کی طرف بڑھتے ہوئے آزاد نے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ چپ چاپ چلی گئی۔ اگلی رات آزاد پھر اس محفل میں گیا اور اس عورت سے بات کرنے کی کوشش کی۔ آخرکار وہ بولی، کیا تم نے پہچانا نہیں؟ میں ہی وہ تتلی ہوں۔ آزاد حیران رہ گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک جادو کے زیر اثر قید تھی جو اس کے بھائیوں کی سازش تھی تاکہ اسے ذلیل کیا جا سکے۔ آزاد کو اپنی غلطی اور بھائیوں کی چال کا احساس ہوا۔ اس نے شرمندگی سے معافی مانگی۔ اس کی سچی محبت اور ندامت نے جادو کو توڑ دیا اور وہ تتلی ہمیشہ کے لیے انسان بن گئی۔ آزاد نے اپنے والد کو سب کچھ بتایا۔ بادشاہ نے خرم اور ہمایوں کو سلطنت سے جلا وطن کر دیا۔ آزاد نے تتلی سے شادی کی اور دونوں نے محبت اور خوشی کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کی، ہمیشہ کے لیے۔